ہم اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو اپنے خالق کی طرف تب دوڑتے ہیں جب اس کی مخلوق ہمیں تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشات سے زیادہ بہتر ہیں۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہاں میں محبتوں کو فروغ دیں۔ ایسا شخص جس میں بے شمار خوبیاں ہوں، ہم اس میں بھی ایک خامی تلاش کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ معجزوں کے دروازے صبر کی چابی سے کھلتے ہیں۔ گناہ کے گناہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے چھپ کے کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، لوگو مجھے پکارو میں سنوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ انسان کی تمام فطرتوں میں سے ایک خطرناک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل مل جانے والی چیزوں سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں ان پر جتنا بھی ظلم کیا جائے انہیں نفرت کرنا نہیں آتا، اور کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جنہیں جتنی بھی عزت دی جائے انہیں محبت کرنا نہیں آتا۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنائے گئے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو اور تم اپنی مراد کو پالو تو یتیموں پر رحم کیا کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا، تمہارا رب بڑا باحیا اور کریم ہے، اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ انہیں خالی یا نامراد لوٹا دے۔ اللہ کا شکر ہے، جو کچھ ملا بہترین ملا، اور جو نہ مل سکا اس میں بہتری تھی۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ سمجھتے ہیں عقل بھی انہی کے پاس ہے۔ نرم مزاجی کی دولت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے اللہ تک۔ ماں باپ کی دوائی کی پرچی اکثر کھو جاتی ہے، لیکن لوگ وصیت کے کاغذ بہت سنبھال کر رکھتے ہیں۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے تھے، اسی طرح قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ ہر رشتہ معصوم پرندے کی طرح ہوتا ہے، سختی سے پکڑو تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو تو اڑ جائے گا، مگر محبت سے پکڑو گے تو عمر بھر ساتھ نبھائے گا۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اپنے گندا ہونے کا احساس ہونا بڑے نصیب اور کرم کی بات ہے، لیکن ہماری یہی بدقسمتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے بدبو کبھی نہیں آتی، ہمیشہ دوسروں میں سے آتی ہے۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایک ایسی جگہ پر جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں یہ روحانیت کی سیڑھی ہوتے ہیں،
ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اللہ نے تمہیں چن لیا۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی تکلیفوں اور اذیتوں سے واقف ہے۔ اللہ آزمائش میں انہیں ڈالتا ہے جن سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں تمہارے بارے میں وہ بات کہے۔ گناہ کی وادیوں میں اتنا آگے مت نکل جاؤ کہ توبہ کی امیدیں تمہاری تلاش چھوڑ دیں۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے، کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہ شخص ہی صبح ہمیں نہ ملے۔ غرور کس بات کا، آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، دعا کرو، امید رکھو، اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جب بھی خود کو اکیلا سمجھو تو اپنے دل میں جھانکو، اگر وہاں اللہ اپنی پوری شان سے موجود ہے تو تمہیں دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں۔ زندگی کے اکثر مقامات پر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور تبھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر۔ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر۔ جب سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ ہر آنے والا مشکل وقت زندگی کے آس پاس چھپے ہوئے راز کھولنے کے لیے آتا ہے۔ بات صبر کرنے اور سمجھنے کی ہوتی ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہو جاتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھروں میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسمان میں یا لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ سر ہو سجدے میں، دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ جب سر بغاوت کرنے لگے تو اسے سجدے کا نشہ پلا دو۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ مخلصی سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تب بھی اسے اچھے الفاظ دے سکتے ہیں۔ الفاظ لہجہ نہیں، تاثیر رکھتے ہیں۔ مت بھولیں کہ جنت ان لوگوں سے بھری ہوگی جنہوں نے گناہ کے بعد سچی توبہ کر لی۔ حالات بتا رہے ہیں دنیا بھر کے، ہمارا رب ہمارے اعمال سے ناراض ہے۔ دل میں اللہ کے ساتھ کا احساس زندہ ہو
تو کندھوں پر رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے تو سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بھی نہ سنے تو اپنے رب سے کہہ دے، اور رب سے کہہ کر مطمئن ہو جاؤ، دل صاف کر دو، سب بوجھ اتار لو، وہ اللہ بہت قریب سے سنتا ہے۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو انہیں منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ کسی سے کوئی توقع نہ رکھی جائے سوائے اللہ کے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ محبت کے بدلے نفرت دیتے ہیں لوگ، چل اپنے رب کے در پر چلتے ہیں، وہاں ایک آنسو کے بدلے خود رب ملتا ہے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر یقین کرنا ان چیزوں کے ہونے کا بھی جو بظاہر ناممکن نظر آ رہی ہوں۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ نہ کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ اے اللہ، تو جلال بھی، تو جمال بھی، تو ہی حال بھی، تو ہی قال بھی، تیری شان کی کروں بات کیا، تو ہی خود ہے اپنا کمال بھی۔ میری بے بسی کا عالم تیرے ارادے کا منتظر ہے، میرے مہربان رب دکھا دے مقبولیت کا نظارہ۔ دعا کی قبولیت کی پہلی شرط ہی یقین ہے۔ نہیں آتا مانگنا تو صرف ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ خدا کا رزق تو ہرگز زمین پر کم نہیں یارو، مگر یہ کاٹنے والے، مگر یہ بانٹنے والے۔ جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ دوپہر تک بک گیا بازار کا ہر ایک جھوٹ، اور میں ایک سچ لیے رات تک بیٹھا رہا۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ مقام شکر ہے صوفی، خدا کے ہاتھ ہے روزی، اگر یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اے بندے، جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے اور کون سمجھے گا، بس اس پر بھروسہ رکھ۔ جو لوگ آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی غلط سمجھتے ہیں ان سے کوئی شکوہ نہ کیجیے، کیونکہ جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے وہ اتنا ہی سمجھتا ہے۔ اگر کسی دن درد زیادہ ہو جائے تو شکایت مت کرنا، بس یہ کہنا میرا رب بہت عظیم ہے۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، دعا، صبر اور یقین۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ پر مہربان ہو تو اللہ کی مخلوق سے بھلائی کر، ذکر الہی سے کر کے خود کو غافل۔ یہ لوگ کہتے ہیں قلب کو سکون میسر کیوں نہیں۔ مشکلات سے پریشان نہ ہو، بہت جلد اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، مگر اللہ کی محبت آب حیات ہے، یہ ایک ایسا امر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں، لیکن عاشق بننا بہت آسان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب نہیں بنایا تو تم اس کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ۔ تہلکا ڈال دیتی ہے عرش آسمانی پر، محبت جب جوانی میں خدا کا نام لیتی ہے۔
ہر عروج کو زوال ہے، یہی تو رب کا کمال ہے۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، اور تمہارا رب سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ رو کر مانگ لیا کرو رب سے، اسے کسی کے رونے پر ہنسی نہیں آتی۔ کامیابی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، کامیابی یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے کتنا خوش ہے۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ میں دکھاوا کروں کس لیے کس کے آگے یہاں، روز محشر میرا حساب خدا لے گا، کوئی انسان نہیں۔ آزمائش جتنی سخت ہوگی انعام بھی اتنا ہی اچھا ملے گا۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ قرآن کہتا ہے، میں تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ ہوں گا، مجھے پڑھتے رہو، میں تمہارا حق ادا کروں گا۔ پوچھا، اے میرے پروردگار، میں تجھے کس طرح حاصل کروں؟ ارشاد ہوا کہ اپنے نفس کو چھوڑ اور آ جا۔ کتنا آسان ہے ظاہر میں وضو سے رہنا، کتنا دشوار ہے باطن کو نمازی رکھنا۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے میٹھی حقیقت بنانے میں مصروف رہو۔ اچھے دن تمہارے پاس نہیں آئیں گے، بلکہ تمہیں خود ان کے پاس جانا چاہیے۔ حق تنقید تمہیں ہے، مگر اس شرط کے ساتھ جائزہ لیتے رہو اپنے بھی گریبانوں کا۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ ٹوٹی پھوٹی ایک کشتی اور خشک سمندر دیکھا تھا، کل شب میں نے جھانک کے شاید اپنے اندر دیکھا تھا۔ قید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، اب انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی تو ہے، ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر، اے بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے۔ تمہارا کام محبت کی تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کی ہیں۔ جہاں محبت ہو وہاں وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کا مقام ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ اپنا غم ہر کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو نمک ضرور ہوتا ہے۔ محبت کا سبق بارشوں سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہیں۔ یہ کافی نہیں فقط کہ صفائی جبین دے، کوئی سجدہ ایسا کر کے گواہی زمین دے۔ اپنی بینائی کا ہے سارا قصور، ورنہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستہ ہے جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ عقل والے تیری دنیا میں پریشان رہے، عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے۔ ہر دن میرے رب کی محبت ایک الگ صورت میں میرے سامنے آتی ہے، میں کیسے مایوس ہو سکتا ہوں۔ سب سے بڑی سلطنت اس انسان کے پاس ہے جس نے اپنے نفس پر حکمرانی کی ہو۔ یقین کی دولت گوا دینے والے خوف، مایوسی، شک اور بے یقینی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ جب گناہوں کے باوجود تمہیں خدا کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب سخت ترین اور جلد ترین ہے۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسان کو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور آتی ہے، کسی بھی تکلیف پر اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو مرنے سے پہلے مر گیا
یعنی اس کو اس دنیا کی اصل کا پتہ چل گیا۔ خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہارے جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویے رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ احد اور احمد سے تعلق پیدا کر، اے بھائی، جسم کے ابو جہل سے چھٹکارا حاصل کر۔ زندگی اور قسمت کا پتہ اگر زائچوں، 500 گنتیوں، لکیروں اور ستاروں سے لگنے لگتا تو پھر اللہ انسان کو عقل نہ دیتا، صرف یہی چیزیں دے کر دنیا میں اتار دیتا۔ جب مستقبل بدل نہیں سکتے تو اسے جان کر کیا کریں گے؟ بہتر ہے غیب غیب ہی رہنے دیں۔ اللہ سے اس کی خبر کی بجائے اس کا رحم اور کرم مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ ہم سب زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر زمانۂ جاہلیت سے ضرور گزرتے ہیں، بعض گزر جاتے ہیں، بعض ساری زندگی اسی زمانے میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے۔ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا تھا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔ ذکر ہوتا ہے، کوئی منتر نہیں جو گن گن کے کیا جائے۔ اسے بے حساب کیا کریں تاکہ اللہ آپ کو بنا کسی حساب کتاب کے نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، آپ جو قربان کریں گے اس کو 700 گنا سے زیادہ بنا کے آپ کو دے دیا جائے گا۔ آپ ایک حرام چیز کو چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر لذت اور خوشی حلال چیزوں سے دینا شروع کر دے گا۔ بس تھوڑا سا انتظار کریں۔ دل میں نور نظروں کی حفاظت سے داخل ہوتا ہے، اور جب دل نورانی ہو جائے تو ہر طرف سے خیر اور برکت انسان کی طرف دوڑی آتی ہے، اور جن کے دل اندھیر ہوں ان کو شر اور تکالیف کے بادل گھیرے رہتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے نفس کو آباد کر رکھا ہے وہ شیطان کے پیروکار ہیں، وہ خدا کے بھی دشمن ہیں اور اس کے بندوں کے بھی دشمن ہیں۔ یاد رکھ کہ نفس و شیطان ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور دونوں کافر ہیں۔ جو آدمی نفس کو قید کر لیتا ہے شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی انا کو ختم کرو، اور انا کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی ہستی تک بھول جا کہ تو کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھ کہ تو خاک ہے، خاک پر ہے اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہو جانے والا ایک مختصر ترین عمل ہے، جو شروع مٹی کے اوپر ہوتا ہے لیکن ختم ہمیشہ مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ خاک سے بنے انسان کو تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خاک کی خوراک نہیں ہو جاتا۔ سمندر کا پورا پانی کشتی کو نہیں ڈبا سکتا جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ کے ذہن اور روح پر اپنا اثر نہ جما دے۔ زندگی سے کبھی مت ڈرو، کبھی ہار مت مانو، بلکہ یہ یقین بناؤ کہ زندگی زندہ رہنے کا نام ہے، اور یہ جیسی بھی ہے اسے ہم نے جینا ہے، اور آپ کا یہی یقین آپ کو جینا سکھائے گا۔ کوئی بھی پتھر ہتھوڑے کی آخری ضرب سے ٹوٹتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہتھوڑے کی پہلی تمام ضربیں بیکار گئیں۔ اسی طرح کوئی بھی کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہی ہوتی ہے۔ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق فراخ کر دیا جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نرمی اور مہربانی سے محروم ہے وہ خیر اور بھلائی سے محروم ہے۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ لوگوں کو دکھ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، بے شک اس کی پکڑ شدید ہے۔
دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتا۔ صرف نیک اعمال کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں تقوی کے دو پر ہیں، پرندہ ایک پر سے نہیں اڑتا۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، انہیں کمر پر لاد لو گے تو کمر ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر انہیں قدموں میں رکھو گے تو یہ زینہ بن جائیں گی اور تم زینہ بزینہ بلند ہوتے چلے جاؤ گے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ مشکل بہت چھوٹی ہے اور اللہ بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں پہنچاتا ہے، جبکہ بے حیائی اور بد کلامی سنگ دلی ہے اور سنگ دلی جہنم میں پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا۔ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں اور دل ہی دل میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن وہ دلوں کا کھوٹ رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ رسم سے سنت اچھی، گناہ سے نیکی اچھی، بازار سے مسجد اچھی اور فضول باتوں سے قرآن پاک کی تلاوت اچھی۔ دو چیزیں ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس شخص کو یہ دو نعمتیں نصیب ہو گئیں، سمجھو اس کو دنیا کی تمام سعادتیں نصیب ہو گئیں۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ چھوٹی تکلیف دے کر انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی حکمتیں انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آتا ہے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر، کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ اس رب کو پہچانو جو ایک مچھلی کو کھانے، پینے، سونے اور سانس لینے کی ساری ضروریات پانی کے اندر ہی پوری کر کے دیتا ہے۔ اس رب کو پہچانو جس نے انسان کو اتنا کمزور بنایا کہ ایک نیند سے بھی نہیں لڑ سکتا، اور نوازا ایسا کہ ساری مخلوق پر روب جمائے بیٹھا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ تعالی نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور ان جیسا بنا جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور جن پر تو اپنا کرم فرماتا ہے۔